السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور پروگرام ہے راہ حق۔ اس پروگرام میں ہم قرآن کا اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے پچھلے پروگرام میں، اور 203 نمبر آیت تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہو دنیا کے امور میں، دنیا کے معاملات میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو وہ آپ کو ایسے ظاہر کرتا ہے، وہ اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، یا آپ سے ایسے ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی باتوں میں بڑا سچا ہے، اور اس کا مقصد فلاح ہے، اور وہ اچھی باتیں کر رہا ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کی باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لچھے دار ہوتی ہیں، اور لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ بڑی عقل مندی کی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ اللہ عقل مند اس کو کہتا ہے جو ایمان والا ہے، جو ہدایت والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ہے اللہ اس کو عقل مند نہیں کہتا۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے، بڑی خوبصورت باتیں کر رہا ہے دنیا کے معاملات میں، لیکن وہ اصل میں جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ ایسا شخص لوٹے، کہیں سے لوٹے یا کہیں آئے، لوٹے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مخصوص جگہ پہ آئے، اس کا مطلب وہ کہیں سے نکلے اور کہیں جائے تو وہ زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد کرے۔ یہ لوگ جو بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے معاملات میں، جیسے کہ وہ مزین کر کے خوبصورت چیزوں کو خوبصورت کر کے مزین کر کے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، سود کے معاملات بڑے خوبصورت کر کے آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ اس سے معیشت پھلتی پھولتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ آزادی کے نام پر لوگوں کے کپڑے اتروا رہا ہے اور اس کو بڑا وہ خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ آزادی کے نام پہ عورت کو بہکا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، یا شیطان کے پیروکاری میں، یا اس کے نقش قدم، یا اس کے آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اس طرح کی بہت ساری معاملات دنیا کے معاملات میں وہ بڑا مزین کر کے باتوں کو بتا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اصل سے فسادی ہوتا ہے۔ تو جب وہ لوٹے شخص زمین میں، تو وہ دوڑتا پھرتا ہے کہ وہ اس میں فساد کرے اور تباہ کر دے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے بڑی زبردست یہاں پہ کی ہیں کہ تباہ کر دے کھیتی کو، آپ کے فصلوں کو تباہ کر دے، آپ کی معیشت کو تباہ کر دے، اور آپ کی نسل کو تباہ کر دے۔ نسل سے مراد یہاں پہ ان کی اخلاقی گراوٹ کی وجہ بنے، ان کی اخلاقی تباہی، آپ کی معاشی تباہی اور آپ کی معاشرتی تباہی کا سبب بنے، آپ کو تباہ و برباد کر دے، آپ کی معیشت میں، آپ کے خوراک میں۔ معیشت کے آگے جب کھیتی کا لفظ یوز ہوگا، پہلے تو وہ معیشت کے طور پر ہوگا، پھر وہ خوراک میں ہوگا۔ وہ فوڈ کرپشن پیدا کرے۔ تو اگر پہلا مطلب معیشت خراب، مال کھانا پینا اور یہ ٹریڈنگ ساری آپ کی جو ہوتی ہے، فوڈ آئٹم جو ہے، یہ ایز اے منی بھی ڈیل ہوتے ہیں، تو آپ کی معیشت کی خرابی کر رہا ہے اور آپ کو فوڈ میں کرپشن کر رہا ہے۔ آج کا دور اگر آپ دیکھ لیں تو فوڈ کرپشن بہت زیادہ ہے، ہر چیز جی ایم او جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ، ہر چیز آپ نے موڈیفائی کر دیا، تو کھیتی بیسکلی تباہ ہو گئی ہے۔ وہ کھیتی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، نیچرل ہے، آپ نے اس کے اندر چینجنگ کر دی ہے، اور اس سے ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، اور آپ کی نسل تباہ کر دے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معاشرتی خرابی لے آئے اور اس کو تباہ کر دے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جینیٹک ماڈیفیکیشن انسان کے اندر بھی چل رہی ہے، انسان کو مختلف بیماریاں دی جا رہی ہیں جو مین میڈ ہیں، جو کہ وائرسز کے اندر جینیٹکلی ڈی این اے ماڈیفائڈ ہیں، اور
اس طرح انسانوں کے بھی اندر ماڈیفیکیشن کی جا رہی ہیں، تو اس سے نسل بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اور پھر معاشرتی خرابیوں کے علاوہ بیسکلی اس معاشرتی خرابیوں کے علاوہ آپ اور بھی خرابیاں دیکھتے ہیں کہ جنسی خرابیاں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ ان سب میں وہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے بڑے زبردست دو الفاظ یوز کیے ہیں، اور وہ دوڑتا پھرتا ہے فساد کرنے کے لیے تاکہ تباہ کر دے کھیتی اور نسل، اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اور اس کی عزت اس کو غرور پر آمادہ کر دیتی ہے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کھیتی میں، اس معاشی سسٹم میں خرابی مت کرو، اور اس معاشرتی سسٹم میں خرابی مت کرو، اور اس فوڈ کرپشن کو مت جاری رکھو، نہ کرو، اور اس نسل کو جنیٹکلی خرابی کی طرف مت لے کے جاؤ، تو یہ لوگ جب ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو ان کی عزت جو کہ جھوٹی عزت ہے، جھوٹی عزت ہے، کیونکہ عزت اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو عزت نہیں دی تو آپ کے پاس کوئی عزت نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو اپنی عزتیں خود سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بنائی ہوئی ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی عزت، اس کا رتبہ، اس کا مقام اس کو مزید گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے، وہ چڑھ کے اور گناہ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ایسے شخص سے جو کہ اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کے وجود کا انکاری ہے، یا اس کی اور شکلوں میں ہے، تو جب آپ اس کو کوئی اللہ کا حکم سناتے ہیں تو وہ چڑھ کے اور برا کرتا ہے، اور آپ کو کہہ بھی دیتا ہے کوئی ایسی بات جس سے ظاہر ہو جاتی ہے اس کا عناد، اس کا بغض اور اس کی بے عقلی۔ تو اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے۔ اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم البتہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب یہ دوسرے طرح کا ایک شخص ہے۔ ایک شخص وہ ہے عقل مند لوگوں کو، مسلمانوں کو، ہدایت والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کی روش یہ ہے جو کہ ایسا کرتا ہے، اور دوسرا اس کے الٹ، اس کے کنٹراسٹ میں وہ شخص ہے جو اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وہ اپنی معاش کی تباہی کر لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ وہ فساد نہیں، وہ اصلاح چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ اپنی ذاتی معاش کو بھی پیچھے لے جاتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات کو بھی پیچھے لے جاتا ہے، اور کئی دفعہ وہ اپنی جان بھی گوا دیتا ہے، اپنی جان بھی گوا دیتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ تو ایسے بندوں پر اللہ مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب مسلمانوں کو بیسکلی یہاں پہ عقل مندوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم پہلے جیسے شخص مت بنو جو فسادی ہو، بلکہ تم دوسرے والے شخص بنو جو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے۔ اور اس جان کو بیچ ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں کہ اپنی جان اور مال سے وہ لڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جو بندہ اسلام میں پورا داخل ہو جاتا ہے، بیسکلی وہ اپنی جان اور مال اور اپنی چیزوں کا سودا کر لیتا ہے اللہ سے، کہ بھلائی کے بدلے، کہ میں اللہ کے احکامات کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اپنا سارا کچھ قربان کرتا ہوں۔ تو اسلام میں پورے داخل ہو جانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہ اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ شیطان جن رستوں پہ آپ کو لے کے جاتا ہے، جن راہوں پہ آپ کو لے کے جاتا ہے، جن چیزوں کی طرف شیطان آپ کو بلاتا ہے، آپ اس کو کم درجے میں بھی کوشش کیا کرو کہ آپ اس کے فٹ سٹیپ فالو نہیں کرو۔ کیوں؟ کہ وہ پھر آخر میں آپ کو بری جگہ لے جائیں گے۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ الاعلان بتا رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں اللہ آپ کے لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑ رہا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہے،
یہ نہیں، وہ برا ہوگا، اگر وہ برا ہے تو اپنے لیے برا ہوگا، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، اور وہ کمیٹڈ ہے، وہ اپنے گناہ کے اوپر اپنی اس دشمنی میں کمیٹڈ ہے، اور وہ چوکس ہے اپنے اس دشمنی میں، کمیٹڈ ہے اور چوکس ہے، ہر وقت تیار ہے آپ سے دشمنی کے لیے، اس لیے آپ اس کو ایزی نہ لیں، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر وہ اس کے بعد تم ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکامات آ گئے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، 2 باتوں سے 5 اعمال اور 5 عقائد اور 2 اعمال کے بعد مسلمان بنایا، اور پھر آگے ایکسٹینڈڈ بتا کے جب مومن بنا دیا، اس کے بعد جو اگر ڈگمگا گیا کہ اس کے پاس کھلی ہدایت آ گئی، اس کو بتا دیا کہ یہ رمضان ہے، یہ حج ہے، یہ وعدے کی پابندی ہے، یہ سچ بولنا ہے، یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے، جب اس کے پاس واضح احکامات آ گئے تو جان لو کہ اللہ غالب ہے۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تو غالب ہے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خرابی کر کے، برائی کر کے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واضح دشمنی بھی اگر تم ایون اللہ سے بھی لے لو، ایون تم اللہ سے واضح دشمنی لے لو جیسے شیطان نے لی اور جیسے سود لینے والے ہیں، اگر تم اللہ سے واضح دشمنی بھی لے لو تب بھی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نقصان کر رہے ہو تم اپنا، ہاں تم اپنے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، تو اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے سائبانوں میں بادلوں کے؟ سائبان، سائے، کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے؟ کیا وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی اور کب ہم اٹھائے جائیں گے اور کب ہمارا حساب ہوگا اور کب ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ حقیقت سے زیادہ حقیقت ہے، وہ حقیقت جو مادی حقیقت آپ دنیا میں چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں، ان حقیقتوں سے یہ زیادہ حقیقت ہے کہ آپ ایک دن اٹھائے جائیں گے اور آپ کا حساب ہوگا، اور اس حساب کے بدلے میں آپ اچھی یا بری جگہ پہ جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ غافل لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ قیامت لے آئے اور حساب والا دن، قیامت والا دن قائم ہو جائے، یوم قیامہ قائم ہو جائے، اور اللہ بادلوں کے سایوں میں آ جائے، یعنی کہ یہاں پہ آ کے اللہ کا تخت کھڑا ہو جائے اور حساب کتاب شروع ہو جائے اور فرشتے آ جائیں اور قصہ تمام ہو جائے، قصہ طے ہو جائے، اور جو قصہ جنت سے شروع ہوا، انسان کی حضرت آدم کی پیدائش سے شروع ہوا، وہ قصے کا انجام ہو جائے، انجام کے بعد انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ کیا اس سے زیادہ کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے جو انجام کے بعد نتیجے کا فکر کرے؟ انجام جب ہو گیا اس کے بعد تم کون سے عمل کر سکو گے؟ تم نے عمل کیے، تم نے اس کا ایک رزلٹ دیکھا، اس رزلٹ کے سلسلے میں ایک انجام ہوا، کیا تم عمل کرو گے یا اپنی روش ٹھیک کرو گے اس انجام کے بعد؟ اس سے زیادہ بیوقوفی اور بے ہنگم سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہمیں آج اپنی سوچ اور اپنا عمل درست کرنا ہے، اس وقت تو وقت گزر چکا ہوگا، پھر تو قصہ تمام، قصہ طے ہو چکا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ قصہ تمام ہو چکا ہوگا اور قصہ طے ہو چکا ہوگا، یہ دیکھنے میں ایک ہی بات ہے، لیکن یہاں پہ ہے قصہ طے ہو چکا ہوگا، یعنی کہ ڈن ہو چکا ہوگا، زندگی تو چل رہی ہوگی، رزلٹ جنتیوں کا، اچھے اعمال کا رزلٹ جنت، برے اعمال کا رزلٹ دوزخ، وہ تو کنٹینیوس ہے، تو طے ہو چکا ہوگا، تمام نہیں ہو چکا ہوگا، اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹیں گے، تمام معاملات، تمام لڑائی جھگڑے، تمام وہ باتیں جن کا کوئی طے ہونا ہے، آپ کا بات ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک ہے،
آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، میرا ٹھیک ہے، کوئی معاملات جھگڑے ہیں جو طے ہونے ہیں، وہ تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے ایک، اور وہ معاملات جن کا کوئی اجر یا کوئی گناہ، کوئی برا رزلٹ بنتا ہے، وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اگر تمہیں اس بات میں شک ہے، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ ایسا نہیں ہونا، یا یوم حساب قائم نہیں ہونا، یا تم نے دوبارہ نہیں جی اٹھنا، تو تم جا کے بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے اسے کتنی کھلی نشانیاں دیں، کتنی نشانیاں دیں اور کس قدر کھلی دیں۔ اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ کتاب۔ اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، ہمارے لیے وہ کتاب قرآن ہے، ہمارے لیے وہ کتاب ہے۔ بنی اسرائیل کے یہود کے لیے وہ کتاب توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اگر پچھلی کتابیں صحیح حالت میں مل جائیں۔ ہمارے لیے بھی وہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابیں ان کو سیو کرنے کا، ان کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا، سو وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے، اللہ کی کتاب بدل ڈالے کہ جب وہ اس کے پاس آ گئی، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سخت عذاب دے گا۔ یہ بیسیکلی بیان اللہ کا بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل ڈالا، اپنی نعمت کو بدل ڈالا، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اس کو بدلنے کی کوشش کی، قرآن کو، اپنی کتاب، اپنی نعمت کو بدلنے کی کوشش کی، تو تمہارا انجام بھی بنی اسرائیل جیسا برا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو بدلا، ان میں مسلمان بھی تھے، تو ان برے بنی اسرائیل جیسا ہمارا انجام ہوگا اگر ہم نے کتاب کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس کے الفاظ تو نہیں ہم بدل سکتے، جیسے توریت، زبور، انجیل کے بدل لیے گئے، قرآن کے نہیں بدلے جا سکتے، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن کا ترجمہ اور تشریح چینج کرنے کی کوشش کی۔ ترجمے میں بھی وہ محدود تھے بدلنے میں، تو انہوں نے تفاسیر میں بہت بڑی چینجنگ کی، بالکل 180 ڈگری کے ڈیفرنٹ نظریات ہمیں دے دیے۔ جو آپ کا معاشرتی اسلام آپ کے پھیلا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ 180 ڈگری ہے، 180 درجہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ مشرق جانا ہے، تو وہ آپ کو مغرب میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس قدر فرق کے ساتھ بھی موجود ہے۔ تھوڑی تھوڑی کرپشن تقریباً ہر جگہ، اور آپ اس کرپشن سے نہیں بچ سکتے اگر آپ خود قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ عربی جانتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم لفظ بہ لفظ اردو ترجمہ۔ تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آراستہ کی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنستے ہیں اس پر جو ایمان لائے۔ اور کافروں کی روش اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی۔ ان کا خیال میں یہی دنیا آخری دنیا ہے، یہی زندگی ان کی آخری زندگی ہے، یہیں پہ وہ جیتے ہیں، یہیں پہ وہ مر جاتے ہیں، اور معاملہ ختم۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہاں پہ معاملہ نہیں ختم، یہ دنیا ہے کھیتی، اس کھیتی کو کاٹنا ہے آپ نے روز حساب، اور ثمر پانا ہے، یا اس کے الٹ آپ نے عذاب پانا ہے اس کھیتی کٹنے والے دن کے بعد۔ تو اللہ کہتا ہے یہ صرف کھیتی ہے اور تم کھیتی بنا رہے ہو۔ اور وہ ہنستے ہیں ان لوگوں پر، اور وہ کافر ہنستے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں۔ جب کوئی ایمان والا بندہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کھیتی ہے، اگلی دنیا میں اس کا رزلٹ ہے، اس کا
جو بیج آپ بو رہے ہو اس کا پھل پاؤ گے، وہ برا پھل یا اچھا پھل یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو آپ نے بویا ہے وہ کاٹو گے، اور ایک دن مر کے اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے۔ یہ جب باتیں وہ اس کے سامنے کرتے ہیں تو وہ لوگ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پاگل ہے۔ اور جو پرہیزگار ہوئے وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو قرآن کے اسلام پہ یقین کرنے والے ہیں، قرآنک اسلام پہ یقین کرنے والے ہیں، وہ پرہیزگار لوگ، وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے جو انکار کرنے والے ہیں بہت بالا تر ہوں گے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار۔ یہ دونوں دنیاؤں کے لیے جملہ ہے کہ ان کے خیال میں یہی دنیا ہے، تو اللہ اس دنیا میں جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اس دنیا کا رزق یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ وہ بندہ راہ حق پہ ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس بہت رزق ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ اللہ کا ولی ہے، یا اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ہرگز اس دنیا کا رزق یہ نہیں ثابت کرتا۔ اللہ یہاں پہ کافر کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے، کسی کو زیادہ دے کے امتحان ہے، کسی سے لے کے امتحان ہے۔ ہاں، اگلی دنیا کا رزق، اچھا رزق، اس چیز کا علامت ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہے، اللہ آپ سے خوش ہے، اللہ نے آپ کو اچھے مقام پر باغوں میں اچھا رزق دیا ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار۔ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ اس سٹیٹس سے پہلے کہ لوگ اچھے اور برے تھے، لوگ ایک امت بن کے رہ رہے تھے، وہ سب جو ہے اللہ کے فرمانبردار تھے۔ تو اللہ نے جب دیکھا کہ اس میں ایسے کرپشن آ گئی ہے اور لوگ برے ہو گئے ہیں، تو تب اللہ نے نبی بھیجے۔ پہلے نبی جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے آئے تھے، وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ تو ان سے پہلے قوم ایک ہی امت چل رہی تھی، اس کے بعد ایک نبی کی ضرورت پڑی جو آ کے بتائے، جو خوشخبری دینے والا ہو اور ڈرانے والا ہو۔ تو اللہ نے برحق کتاب نازل کی رسولوں کے ساتھ، تاکہ وہ کتاب سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے جس میں وہ جھگڑتے ہیں۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف رائے ہے، کوئی خرابی معاملہ ہے، آپ کچھ کہتے ہیں میں کچھ کہتا ہوں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے کیا جائے گا جو رسول کے پاس ہے، اور جو کتاب اس وقت میں موجود ہے۔ اگر فرض کریں ہم حضرت نوح کا ذکر کر رہے ہیں، تو حضرت نوح کی کتاب اس وقت فیصلہ کرے گی کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے۔ آج قرآن اترنے کے بعد یہ فیصلہ قرآن کرے گا کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے نظریات قرآنک نظریات رکھیں، کیونکہ قرآن برہان ہے، قرآن فیصلہ کرنے والا ہے، قرآن اس چیز کا جو ہے وہ لائن ہے کہ کیا حق ہے کیا ناحق ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے حق کے نظریات رکھنے ہیں تو وہ آپ کو سیدھے کرنے ہیں قرآن سے، نہ کہ کہیں اور سے۔ اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس واضح احکامات آ گئے۔ تو وہ لوگ جو برے تھے، نافرمان تھے، ان لوگوں پہ جو ہے وہ حجت تمام نہیں ہوئی تب تک جب تک ان کے پاس
حق آ گیا، کتاب آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف کیا. آپ کا ایک میرا مسئلہ تھا، اس کے اوپر قرآن نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ آپ صحیح ہیں میں غلط ہوں. اس کے بعد اگر میں اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں تو پھر میں نافرمانوں میں سے ہوں. اس سے پہلے تک اگر میرا اور آپ کا کوئی مسئلہ تھا اور وہ اس وقت تک نافرمانوں میں دونوں کاؤنٹ نہیں ہو رہے، لیکن جب قرآن فیصلہ کر دے اس کے بعد قرآن کا فیصلہ نہ ماننا ہی اصل میں نافرمانی ہے. مگر اس کے بعد وہ اس کے پاس واضح احکامات آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے. اب یہ قرآن کا فیصلہ یا کتاب کا فیصلہ نہ ماننا، چاہے میرے اندر کا غرور ہو، چاہے میں اس بات پہ ثابت دلائل رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، یا آپس کی کسی ضد کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے اگر میں نے قرآن کا فیصلہ، کتاب کا فیصلہ نہیں مانا تو میں نافرمانوں میں سے ہوں. وجہ کوئی ہو، قرآن کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب قرآن نے کتاب میں فیصلہ دے دیا تو تمہیں ماننا ہی ماننا ہے. بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. تو اللہ نے ان لوگوں کو ایمان دے دیا جو بے شک ناحق بات کر رہے تھے، کسی معاملے میں بے شک وہ ناحق بات کر رہے تھے، لیکن جب قرآن نے فیصلہ دے دیا تو وہ انہوں نے اس فیصلے کو مان لیا. تو اللہ نے ان لوگوں کو بھی ہدایت دے دی جو غلطی پر تھے اور غلطی مان گئے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول نے قرآن سے فیصلہ کر دیا، ہم مانتے ہیں. اس شخص نے اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر دیا، ہم مانتے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی خوشخبری دے رہا ہے کہ ان کو ہدایت دے دی گئی، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے اذن سے، اپنی طرف سے. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. تو اللہ کی مرضی، وہ جس کو مرضی ہدایت دے سیدھے رستے کی طرف. لیکن اللہ نے قرآن میں اصول بتا دیا ہے کہ وہ طلب کرنے والا ہو ہدایت، مانگنے والا ہو ہدایت، اس کی زبان اور اس کی روش میں جو ہے ہدایت مانگنی ہو. تو یہ ہدایت مانگنے کا ہی روش ہے کہ آپ کا میرا اختلاف تھا اور میں غلطی پر تھا، قرآن نے فیصلہ کر دیا، میں غلطی مان گیا، تو اللہ نے کہا اس کے لیے ہدایت ہے. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جبکہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری ہے، اور انہیں سختی پہنچی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے لیے، بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو ہمیں ضرور اپنی روش میں، اپنے بیہیویئر میں لانا چاہیے. اگر ہم اس حالت جو ہمیں بتائی گئی ہے، جو دماغی سٹیٹس ہونا چاہیے، اگر ہم یہ نہیں اڈاپٹ کرتے تو ہمارے لیے بڑی مشکلیں ہیں. اگر ہم یہ جو اللہ نے ہمیں عقل کی بات بتائی ہے اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے، ہم صبر کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت آسانی ہے اور مدد ہے. دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی؟ تم یہ کہنے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم زبان سے اقرار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حاجیوں کو پانی پلا کے، حاجیوں کا انتظام کر کے، کوئی اور چھوٹا موٹا کام کر کے کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں. الجنت میں داخل ہونا ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے تمہارے مشکل امتحانات ہیں، اور تمہیں اس کو ان امتحانات کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اللہ نے پیپر لیک کر دیا ہوا ہے، جنت میں داخل ہونے کا پیپر لیک کر دیا ہوا ہے. اس کے بعد بھی اگر لوگوں کے مسائل ہیں تو پھر وہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی مصیبت آئے، تمہیں کوئی سختی پہنچے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور تم اس تکلیف سے ہلا دیے جاؤ، تمہیں زبردست
صدمہ ہو اس سے، تو پھر تم یہ کہا کرو کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، تم اس پہ صبر کیا کرو۔ اور یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، آپ اندازہ کریں کہ رسول کا ایمان کیا ہوتا ہے اور صحابہ کا ایمان کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے نظر سے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ساتھ معاملات کیے، ان کی تربیت میں رہے، ان سے ڈائریکٹ احکامات وصول کیے، ان کا ایمانی درجہ کیا ہوگا؟ اگر تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت اگر وہ اس لیول پر آگے چلی گئی ہے، پریشانی، وہ تکلیف اور دکھ اور سختی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ چیخ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، اس قدر وہ کنارے پہ چلے گئے، اس قدر اینڈ پہ چلے گئے۔ تو اگر ان کو اس طرح کی تکلیف دی جا رہی ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اس کا ایک الٹ پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے ایمان پکے تھے، اس لیے ان کو بہت زیادہ آزمایا گیا۔ ہمارے ایمان تو اتنے کچے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف جھیلنے کے بعد کچھ دنوں بعد ہم اللہ کے بارے میں اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی قسمت کے بارے میں اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قسمت کو کچھ نہ کرو، تمہاری قسمت میں ہی تو ہوں۔ تو ہم قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور قسمت کو کوسنے کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ کو کوس رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہماری قسمت بنائی ہے۔ تو ہم تو صبر نہیں کرتے اور کوسنے اور مایوسی کی باتیں سٹارٹ کر دیتے ہیں، جبکہ رسول اور اس کے اصحاب اس لیول پہ آزمائے گئے کہ وہ چیخ پڑے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو تب اللہ نے کہا کہ قریب ہے اللہ کی مدد، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اچھا چلیں اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، تو اس کو آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ اس کو پھر میں رپیٹ کر دوں کہ مجھے اور آپ کو اور ہمیں صبر کرنا چاہیے کسی خرابی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، جنگ میں، جہاں پہ ہماری برداشت کی آخر ہو۔ آپ جتنی برداشت بڑھاتے جائیں گے اتنا بڑا آپ کا انعام آپ کا منتظر ہے۔ آپ تھوڑی برداشت رکھیں گے تو چھوٹا انعام، بڑی برداشت بڑا انعام، بڑا اس کا آپ کو ملے گا۔ اور عین ممکن ہے کہ وہ جب بڑا انعام ملے تو وہ جنت کی شکل میں ہو، وہ باغوں کی شکل میں ہو، تو پھر آپ اس دن کہیں گے کہ کاش میں ہر تکلیف پہ، ہر بیماری پہ ساری زندگی موت تک صبر کرتا۔ اگر اس کا بدلہ یہ تھا تو وہ تو تکلیف کچھ بھی نہیں تھی۔ تو پیپر لیک ہو گیا ہے تو یہ بھی بتا دیا کہ اس دن تم یہ کہو گے، تو آج پھر اس کو حقیقت جانتے ہوئے صبر کر لیں اپنی پریشانیوں میں، اور دعا، نماز اور صبر سے پریشانیوں میں اللہ سے مدد مانگے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔